بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اگر آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، پیشاب آتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جسم درد کرتا رہتا ہے، شام کے وقت ٹانگوں میں شدید کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، تو اپنے خون میں شوگر کی مقدار چیک کریں، فوراً چیک کریں کہ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار کتنی ہے۔ لوگ نظر انداز کرتے رہتے ہیں پیاس کو، بھوک کو، کمزوری کو، نقاہت کو، بار بار کا انفیکشن ہونا، پھوڑے پھنسیوں کا نکلنا، ان کا ٹھیک نہ ہونا، کوئی زخم ہو جائے اس کا جلد نہ بھرنا، یہ وہ علامات ہیں جو شوگر کی ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں وقت پر ڈائگنوز نہیں کیا جاتا۔ ہم خود ہی گھر پر بیٹھ کر مختلف ٹوٹکے آزماتے رہتے ہیں، گھریلو نسخے استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن جب پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں یا غنودگی طاری ہونے لگتی ہے، پھر ہسپتال جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خون میں شوگر کی مقدار تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور صرف بڑوں میں نہیں بلکہ بچوں میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ تھکاوٹ کا شکار ہے، وہ دوڑتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، کمزوری کی شکایت کرتا ہے، یا اس کو بھوک نہیں لگتی، وہ پیٹ میں درد کی شکایت کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس بچے کے خون میں شوگر کی مقدار چیک کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس بچے کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو نہیں ہے۔ ہم نے ہسپتالوں میں دیکھا کہ بچوں کو پیٹ میں شدید درد اور وامٹنگ کے ساتھ لایا جاتا ہے، ان میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اور جب ان کا معائنہ کیا جاتا ہے تو ان کے خون میں شوگر کی مقدار بعض اوقات 1000 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی مینجمنٹ کی جاتی ہے، انسولین لگائی جاتی ہے، ان کے پانی کا بیلنس مینٹین کیا جاتا ہے، نمکیات کا بیلنس مینٹین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچے ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر انہیں ساری زندگی کے لیے ایک پلان دیا جاتا ہے کہ خوراک کا رول کیا ہوگا، ان کے زندگی کے معمولات کیسے ہوں گے، اور انسولین کتنی انہوں نے استعمال کرنی ہوگی۔ ایک بہت اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سوشل میڈیا پر میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسا خاندانی دیسی نسخہ موجود ہے جو آپ کے شوگر کی بیماری کو جڑ سے نکال کے پھینک دے گا۔ آپ کا لبلبا دوبارہ سے کام کرنے لگے گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ انسولین لیتے ہیں، یا اگر آپ اپنے بچوں کو انسولین دیتے ہیں، دیکھیں کتنی بری بات ہے جو ہم سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو انسولین لگاتے ہیں، اس کو لگانا چھوڑ دیں، ہمارے پاس لے کے آئیں، یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہم نے دیکھی، جس کے بعد والدین بچوں کو انسولین نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے بچے ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں خون میں تیزاب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بچوں میں بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں والدین سے کہوں گا کہ اگر آپ کے بچوں میں کسی کو شوگر کی بیماری ہے، ان بچوں کو انسولین لگائی جاتی ہے، آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کسی بھی نسخے پر عمل نہیں کرنا، کسی دیسی ٹوٹکے پر عمل نہیں کرنا۔ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، آپ نے ان پر کان نہیں دھرنے جب تک آپ اپنے بچے کے ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر لیں کہ انسولین کی مقدار کتنی لگوائی جائے اور کتنے وقفے سے لگوائی جائے، اور کیا مزید احتیاط کی جائے تاکہ آپ کے بچے کو کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اور خالی یہ بچوں کے لیے نہیں، یہ آپ بڑوں کے لیے بھی ہے، وہ بڑے جن کو شوگر کی بیماری ہے۔ اگر آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور آپ کو انسولین تجویز کی گئی ہے، تو پھر آپ نے انسولین کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں
ختم کرنا، نہ اس کی خوراک میں رد و بدل کرنی ہے، کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جو عام طور پہ 5 سے 10% شوگر کے مریضوں میں ہوتی ہے۔ اس میں 80 سے 90% خلیے جو لبے میں موجود ہوتے ہیں، جن کو ہم بیٹا سیلز کہتے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ خلیے کس طرح ختم ہوتے ہیں، ان کی کافی وجوہات ہیں، پھر بات ایکیڈیمک ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سادہ زبان میں وہ باتیں بتا دوں جن پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے ہر شوگر کا مریض دل کا مریض ہوتا ہے۔ اگر وہ خوراک کے معاملے میں احتیاط نہیں کریں گے، مرغن غذائیں کھائیں گے، بازار کے کھانے کھائیں گے، فاسٹ فوڈ کھائیں گے، تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، سوڈا ڈرنکس پئیں گے، یا رات کے اوقات میں کھانے کھائیں گے، تو ان کی شوگر کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے؟ اگر وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے وزن کو بہتر نہیں بناتے، سیر نہیں کرتے، گہرے گہرے سانس نہیں لیتے، ہلکی پھلکی ورزش نہیں کرتے جو ان کو بتائی جاتی ہے، موسم سے لطف اندوز نہیں ہوتے، پھولوں کو نہیں دیکھتے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کے جو پھول پیدا کیے ہیں، جب آپ ان پہ غور کریں، جب ان میں موجود خاص خوشبو کو آپ محسوس کریں، یہ آپ کے سٹریس لیول کو نیچے لے کے آتی ہے۔ وہ ہارمونز، وہ کیمیکل مادے جو آپ کے جسم میں ذہنی دباؤ کا باعث بنتے ہیں، وہ نیچے آ جاتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 اوقات میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ سکون آپ کے جسمانی، روحانی، جذباتی، ذہنی انتشار کو ختم کر کے آپ کو بے شمار بیماریوں سے بچاتا ہے۔ شوگر لیول بہتر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو شوگر کی دوسری قسم کا شکار ہیں، جسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور یہ شوگر کی بیماری زیادہ ہوتی ہے، 80 سے 90% لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس کا زیادہ تر تعلق ہماری عادات سے ہوتا ہے، ہمارے وزن سے ہوتا ہے، ہمارے کھانے پینے کے معاملات سے ہوتا ہے۔ اگر ہم ان تمام عوامل کو کنٹرول کر لیں تو ہمارے خون میں شوگر کی مقدار ناشتے سے پہلے 100 سے 110 تک، اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 140 سے 160 تک آ سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے خون میں شوگر کی مقدار کو اس لیول پر رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم بے شمار پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ شوگر کی بیماری کی ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے شادی شدہ خواتین میں، جو حاملہ ہونے سے پہلے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن دوران حمل ان کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے بھی وہی ہدایات ہیں جو شوگر کی پہلی اور دوسری قسم کے مریضوں کے لیے۔ شوگر کی گولیاں جو آپ کو دی جاتی ہیں، ان کو آپ نے پابندی سے کھانا ہے، کیونکہ کچھ گولیاں ایسی ہوتی ہیں جو لبے سے انسولین کے اخراج میں مدد دیتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو خوراک کو آنت سے جذب نہیں ہونے دیتی، کچھ گولیاں ایسی ہوتی ہیں جو پیشاب کے ذریعے شوگر کو نکال کے خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہیں، اور ایک گروپ ایسا ہے جو معدے سے خوراک کو پوری مقدار میں نکلنے نہیں دیتا۔ جب خوراک معدے سے پوری مقدار میں نہیں نکلتی، تھوڑی تھوڑی نکلتی ہے، تو معدہ بھرا رہتا ہے، اس سے بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مختلف انداز میں شوگر کی گولیاں کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کو جو بھی دوائی دی گئی ہے آپ نے اس میں خود سے رد و بدل نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کو شوگر کی گولیاں دی جاتی ہیں، بعض کو شوگر کی گولیاں اور انسولین ملا کے دی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو صرف انسولین دی جاتی ہے۔ پھر انسولین کی مختلف قسمیں ہیں، شارٹ ایکٹنگ ہے، ریگولر ہے، NPH ہے، پھر لانگ ایکٹنگ ہے۔ کون سی انسولین آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا فیصلہ آپ کے ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ اپنے خون میں شوگر کی مقدار پر نگاہ رکھیے، جس طرح میں نے آپ سے کہا، ناشتے سے پہلے 100 سے 110
और नाश्ते के 2 घंटे के बाद 140 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो हिदायत आपको दी जाती हैं उन पर आप सख्ती से अमल कीजिए तो आप शुगर की बीमारी की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों से अपने आप को बचा सकते हैं। शुगर हमला करती है दिमाग पे, आँखों पे, दिल पे, गुर्दे पे और दूसरी नालियों पर। शादीशुदा अफराद की इज़्दिवाजी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते। और आज के ज़माने में खाने के मामले में एहतियात कर लेते हैं, आप रोज़ाना सैर करते हैं, आप वर्जिश करते हैं और दवाओं की पाबंदी करते हैं तो आप एक बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अपना और अपने ख़ानदान के अफराद के दिल की सेहत का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि ज़िंदा रहें एक मज़बूत, सेहतमंद और तवाना दिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।